جب یہ انسانیت عالم شباب کو پہنچی اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نبوت اور رسالت کا منصب ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مشروط طور پر نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ دین ہمارا کیا ہے؟ بے شمار فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، بہت ساری چیزیں حرام ہیں، مکروہ ہیں۔ اگر اس کو پھیلاتے چلے جائیں تو زمین و آسمان کی وسعتیں بھی کم پڑ جائیں، لیکن اگر اس کو ہم شارٹ کریں تو مختصر بات اتنی ہی ہے کہ جو کچھ نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرما دیا اسے لے لو، جس سے آپ نے روک دیا اسے روک۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن نے فرمایا جو نبی کریم علیہ السلام تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے آپ روک دیں اس سے رک جاؤ، یہی تمہارا دین۔ اب قرآن پاک نے کئی مقامات پر مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی اطاعت کو اور اتباع کو انسانوں کے لیے لازم قرار دیا، خصوصاً اہل ایمان کو بار بار یہ حکم دیا کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت ہو سکتی ہے، اللہ کی اتباع ممکن ہی نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی اتباع کا حکم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ فرمایا جائے، کمانڈمنٹ دی جائے، اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ ایک بندہ چلتا جائے، آپ اس کو پیچھے پیچھے اسی طرح ہی چلتے جائیں، یہ اتباع ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ کچھ کہتا ہے اور آپ اس کی بات مان کے وہی کچھ کرتے ہیں تو یہ اطاعت ہوگی۔ اطاعت اللہ کی بھی ہے اور رسول کی بھی، لیکن اتباع صرف نبی کریم علیہ السلام کی، اولی الامر کی، دیگر انسانوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہوں ان کی بھی اطاعت کرو، جو اہل اللہ ہوں، جو نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کے آگے تمہیں نیکی کا رستہ دکھائیں، ان کے رستے پر بھی ان کی بات کو بھی مانو۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ جب کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بات کو مانیں۔ اب اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 نازل فرما دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اپنے وعدے میں پکے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو ان سے یہ کہہ دو فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، کہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا اور ان کے حال پہ رحم کرنے والا۔ یعنی جب کسی پرائز کا اعلان کیا جائے یا کسی ریوارڈ کا اعلان کیا جائے، جتنا بڑا وہ ریوارڈ ہوگا، جتنا بڑا پرائز ہوگا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام بھی اس بندے نے کوئی بڑا ہی کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے یا اتنا بڑا اس کو یہ ریوارڈ مل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو انعامات کا ذکر فرمایا اتباع نبی کے نتیجے میں، کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے، آپ کے نقش قدم پر چلو گے، آپ نے جس چیز کو حلال کہا، جس کو حرام کہا، اس کو حلال اور حرام سمجھو گے اور عمل کرو گے، جس طرح عبادات کا طریقہ سکھایا، اخلاقیات کی تعلیم دی، آپس میں باہمی معاملات کا سلیقہ سکھایا، اگر تم اس کو فالو کرتے چلے جاؤ گے، اس کی اتباع کرتے چلے جاؤ گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلا انعام تمہیں یہ ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہارا محب بن جائے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا، اس وجہ سے کہ تم نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع اختیار کی ہے۔ اور پھر دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سابقہ زندگی میں جانے انجانے میں جتنے گناہ، جتنی کوتاہیاں، جتنی غفلتیں تم کر بیٹھے ہو، جب تم نے اخلاص نیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کو اختیار کر لیا ہے، اللہ تمہاری سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر فرمایا واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں کے حال پہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں محبوب بھی بنائے گا اور تمہاری سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تقریباً 16 منتھس اور کچھ دن، مسلمان اس سے پہلے چونکہ پہلا قبلہ اول بیت المقدس تھا، مکہ مکرمہ میں بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب ہجرت بھی ہو گئی تو اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ جب تقریباً 16 مہینے اور کچھ دن گزرے، نبی کریم علیہ السلام بنو سلمہ کے ایک محلے کے اندر تشریف فرما تھے، وہاں آپ نے نماز ظہر ادا کی، ابھی 2 رکعتیں ادا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ اور مسجد قبلتین جب حج عمرہ کے لیے آپ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کے دونوں طرف محراب بنے ہوئے، ایک تو ریئلی ابھی جو محراب ہے جہاں پر خطبہ ہوتا ہے، اور اس کی اپوزٹ بھی محراب کا نشان، مصلی کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو پہلے قبلہ بالکل الٹ سائڈ پہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ پاک میرا وہی قبلہ بنا دے جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تعویل قبلہ فرما دیا،
اور مسلمانوں کا اس وقت سے لے آج تک تاکہ ہمیں قیامت جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا کہ یہ جو تعدیل قبلہ ہوا ہے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ شریف قبلہ بنا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ارشاد فرمایا، اور جس قبلے پر اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے تھے، اس سے ہم نے یہ دوسرا قبلہ آپ کے لیے مقرر کیا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون ہمارے پیارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کہ آیا نبی کریم علیہ السلام جب فرما دیں گے کہ آج کے بعد آپ کا قبلہ بیت المقدس پہ ہی خانہ کعبہ شریف ہے، تو کیا وہ لوگ جو آپ کی بات کو سنیں گے فوراً وہ تعدیل قبلہ کر لیں گے، یا کسی کے ذہن میں کوئی شک بھی گزر سکتا ہے پتہ نہیں وہی قبلہ ہو؟ فرمایا ہم نے چیک یہ کرنا تھا، جاننا یہ تھا کہ آیا یہ آپ کی تباہ کرتے ہیں کہ نہیں، اس لیے ہم نے یہ تعدیل قبلہ فرمایا۔ یعنی قرآن پاک نے اس کی جو حکمت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ کیا ان کے جو آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو منافقین تھے، بظاہر تو وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ قرآن پاک کا جب آغاز ہوتا ہے سورہ البقرہ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں پہلے رکوعوں کے اندر 3 کیٹیگریز بیان فرمائی۔ پہلے رکوع کے اندر 2، ایک تو اہل ایمان کا ذکر فرمایا، پھر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں سے آگے کفار کا ذکر فرمایا، اور پھر آگے جا کے جب یہ رکوع ختم ہو گیا اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہاں پر منافقین کا اس سے آگے بھی ذکر ہے، تو اس کا مختصر جو مومن، کافر اور منافق، اس کی مختصر تعریف کیا ہے کہ جب ایک بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی رسالت، کتابوں، آخرت، جو بھی ایلیمنٹس آف ایمان ہے میں ان کو مانتا ہوں، زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن اس کا دل، اس کی انر سیلف اس کو ٹیسٹیفائی بھی کرتی ہے، اس کی تصدیق بھی کرتی ہے کہ واقعی اللہ ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب دل گواہی دے، زبان اقرار کرے، اس کو کہا جاتا ہے مومن۔ اور کفر کیا ہے؟ نہ زبان اقرار کرے نہ دل اس کی تصدیق کرے، یہ کفر ہے۔ اور منافقت کیا ہے؟ زبان تو اقرار کرے لیکن دل اس کی تصدیق نہ کرے، زبان سے تو کہہ دے لیکن دل تصدیق نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے منافقت۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر چونکہ ایک نیا گروہ بھی وجود میں آ چکا تھا منافقین کا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قبلہ تبدیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی، آپ دعائیں بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کر دیا، لیکن ایک وجہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون کون آپ کی اتباع کرتا ہے۔ کہ آپ نے جب چہرہ اقدس آدھی نماز کے بعد بیت المقدس سے خانہ کعبہ شریف کی طرف کر لیا ہے تو وہ کتنے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور پھر
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ پاک نے اپنے نیک اولو العزم بندوں کا بارے میں فرمایا کہ وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، بما انزلت، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ پاک ہمیں بھی ان میں لکھنا جو گواہی دینے والے ہیں، جو سچی گواہی دینے والے ہیں، ہمیں انہی میں سے لکھنا۔ اس طرح قرآن عزیز کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کو اختیار کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے دعوی محبت، وہ ایک عربی کا شعر ہے کہ جب کسی کا دعوی محبت سچا ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا ہے۔ لو کان حبک صادقا فاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی، کوئی بندہ بھی جو دعوی محبت کرتا ہے اگر وہ محبت سچی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ بے شک جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی اپناتا ہے، اس کی باتیں سن کے خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر بے شمار لوگ ہیں جو ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں آتے ہیں، اب ماں کی جو ایک بیٹے سے محبت ہوتی ہے وہ ایک ضرب المثل ہے، ماں کی ممتا۔ مثلا کوئی بھی ہم میں سے ادھر آ گیا، 2 4 6 سال تک واپس گھر نہیں گیا، اس کا کوئی قریبی دوست ہے یا محلے دار ہے جو ہر روز اس کو ملتا ہے، جب وہ واپس جائے اور اس کی ماں کو ملے تو اس کی ماں چاہے گی کہ یہ مجھے میرے بیٹے کی باتیں سناتا رہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی صحت کیسی ہے۔ جب وہ بندہ باتیں سناتا جائے گا، اس ماں کی محبت صادق اور سچی ہے، وہ خوش ہوتی چلی جائے گی۔ کوئی ماں ہوگی کہ جو کہے گی جو چھوڑو ان باتوں کو، کیسا بھی ہے وہ نہیں، چونکہ اتنے عرصے کی جدائی ہے تو وہ خوش ہوتی جائے گی جب اس بیٹے کی باتیں کوئی بندہ سناتا جائے گا، کیونکہ یہ محبت سچی ہے۔ اور جو بندہ جس سے محبت کا دعویٰ کرے، اس کی تعریف و توصیف ہو، اس کی اداؤں کا ذکر ہو، ان کے نام نامی کا ذکر ہو، تو اس کو تکلیف ہونے لگ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت میں کوئی فرق ہے۔ اگر محبت سچی ہو تو جس سے محبت ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے، اس کی باتیں سن کے، اس کی ادائیں دیکھ کے، دیکھیں نا، عمومی طور پر اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو انگلی کو ناک میں مارے، کبھی منہ میں دے، بری حرکت سمجھی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا اگر وہ کہیں لیٹا ہوا، وہ جدھر مرضی ہے جو بھی ادائیں کرے گا، اس کا نانا، اس کا دادا، اس کی ماں، اس کا باپ، یا جو قریبی محبت وہ دیکھیں گے اور ہی خوش ہوں گے کہ بچے کی یہ بھی ادا ایسی ہے، یہ بھی ادا ایسی ہے۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہو وہ اس کی اداؤں سے پیار کرتا ہے، خامیاں نہیں نکالتا، وہ خوبیاں بیان کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے ہمارا محبت کا دعویٰ اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کو اپنا نہ لیں۔ آپ کب اٹھتے تھے، آپ کب بیٹھتے تھے، آپ کا عبادات کا طریقہ کیا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے معاشرے کے اندر لوگوں سے معاملات کیسے تھے، جب تک آدمی ان کو دیکھ کے ان کو اپنانے کے لیے اب اگر محبت کا دعویٰ سچا ہے تو تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک صحیح معنوں کے اندر ہمارے دعوی محبت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔
تو اس طرح ہم الحمدللہ جو نبی کریم علیہ السلام کا میلاد شریف یا آپ کی ولادت برحق، آپ کی بعثت برحق، آپ کی سیرت طیبہ برحق، کوئی بھی آپ کی ساتھ نسبت والی چیز ہے اس سے پیار، لیکن اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ربیع الاول کو اپنے لیے ماہ احتساب سمجھیں، the month of accountability، اپنا جائزہ لیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں۔ اگر ہم نمازی نہیں تھے، آج ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے اظہار محبت کیا، ہم اپنے آپ کو نمازی بنا لیں۔ اگر کوئی ہمارے اندر ایسا عیب ہے، بری عادت ہے جو کسی کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، ہم اس گناہ کو، اس برائی کو چھوڑ کے صحیح رستے پہ آ جائیں، اس لیے کہ میرے پیارے نبی نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے ہم جان چھڑا لیں۔ تو اس ربیع الاول شریف کو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم فکر آخرت کے ساتھ گزاریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرز کے اندر جتنی مشکلیں برداشت کی وہ ان گنت اور بے شمار ہیں۔ دندان مبارک شہید ہوئے، طائف کے میدان میں آپ کا وجود مبارک لہولہان ہو گیا، کوئی کاروباری جھگڑا نہیں تھا، کوئی ان لوگوں کے ساتھ اور زمینوں کے جھگڑے نہیں تھے، کسی بادشاہی کا اور حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، بات ایک ہی تھی کہ جب کوہ صفا پہ آپ نے فرما دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو مخالف ہو گئے، اب کیا تھا، اس دین اسلام کی بقا کی خاطر آپ نے یہ ساری مشکلیں برداشت کی۔ تو ہمیں ربیع الاول شریف کے اس بابرکت مہینے کے اندر ان ساری باتوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ایسا اچھا اور باعمل مسلمان بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ دنیا کی زندگی کو بھی سکون کے ساتھ ہم انجوائے کریں گے، اور جب دنیا سے جائیں بھی تو وہاں بھی اللہ کے فرشتے صفیں باندھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ زندگی دینی زندگی ہے، اسلامی زندگی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی زندگی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ جزاک